ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم جماعتوں کے 6 مشترکہ امیدواروں کو شکست دینے اور خاص طور پر 2 اہم نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی فتح کی صورت میں تحریک انصاف کیا بیانیہ تیار کرے گی، اس کے بارے میں پارٹی قیادت نے کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ مثال کے طور پر تحریک انصاف کی قیادت 6 نشستوں کی فتح کا کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن 2 غیر متوقع شکستوں کا تذکرہ کرنے سے بھی گریز کر رہی ہے، کیونکہ دھاندلی کا بیانیہ بنانا ممکن نہیں اور ان 6 فتوحات کی بنیاد پر نئے الیکشن مانگنا اتنا زوردار مطالبہ نہیں جتنا وہ پہلے ہی مکمل استعفوں اور 70 کے قریب بڑے عوامی اجتماعات سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے خصوصی طور پر کمزور اور ختم ہوتی ہوئی قرار دلوائی گئی پیپلز پارٹی 100% کامیابی حاصل کر چکی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے جو 2 امیدوار میدان میں اتارے تھے، ان میں سے ایک گمنام سیاسی ورکر نے ہیرو قرار دیے گئے عمران خان اور دوسرے سیاسی خانوادے کے فرد نے ناقابل شکست قرار دیے گئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کی بیٹی کو 25,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی ہے۔ نواز لیگ کے ہاں البتہ غم و غصہ ہے کہ اس کے تمام امیدوار ہار گئے ہیں اور سب سے زیادہ غم کا شکار اے این پی اور جمعیت علماء اسلام ہیں، جو کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھیں۔ تحریک انصاف اگر یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ اس کے چیئرمین ملک کی سب سے اہم سیاسی شخصیت اور اس قدر عوامی طور پر محبوب لیڈر ہیں کہ ان کو کسی قسم کے انتخابات میں شکست دینا ممکن نہیں، اس میں شک نہیں کہ تحریک انصاف بالکل درست دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے، اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشن چاہ رہی ہے، قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی۔ صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے، کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا، اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے۔ تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں، یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا۔ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا۔ الجھن یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں ایک فرد ایک ووٹ اور ایک فرد ایک ممبر پارلیمنٹ کی بنیاد پر پارلیمانی نظام رائج ہے، اور جناب عمران خان پارلیمنٹ میں ایک ہی نشست اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ انہیں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے دوسرے اراکین پارلیمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ جنوبی ایشیا اور خاص طور پر برصغیر میں یک شخصی پارٹیاں اپنی ایک طویل تاریخ رکھتی ہیں۔ جو صورتحال کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، نواز لیگ بھی اسی کیفیت کا شکار چلی آتی ہے۔ اسی سلسلے میں تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ اگر کلیدی شخصیت کو پیچھے کر دو تو پیچھے محض کارکن بچتے ہیں۔ اگر 15-20 برس میں یہ کارکن محنت کر کے لیڈر بننے کے قریب پہنچتے ہیں تو پارٹی سربراہ یا ان کے رشتہ دار جانشین انہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ یوں یہ پارٹیاں کسی ایک مرکزی شخصیت یا خاندان کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں اور تابع داری کے چکر میں جب تک فٹ رہتے ہیں ان کی سیاست چلتی رہتی ہے، بصورت دیگر دوسرے بہتر تابع دار ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے معروف اور پسندیدہ سیاسی لیڈر جناب عمران خان عوامی محبت کے اس ریلے کو فوری طور پر وزارت عظمیٰ کے حصول تک لے جانا چاہتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا وہ ایوان جس میں انہیں زبردست حمایت حاصل ہے، اس کو سیاسی جدوجہد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، وہ ایوان سے باہر نکل گئے اور امریکی سازش سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی بے وفائی تک تمام امکانات و جزیات کو سینکڑوں مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے، اور خاص طور پہ ان چوروں سے۔ آج وہی حال ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں، جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے، یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے،
اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے، اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ فرط جذبات میں درجنوں مرتبہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ وہ موجودہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، حالانکہ اسی پارلیمنٹ کے تحت وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے۔ وہ ہر قسم کے تصادم کے لیے تیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دے تاکہ وہ تصادم کے بعد وزارت عظمیٰ کا عہدہ واپس حاصل کر سکیں۔ وہ الیکشن کمیشن پر بھی ہزاروں مرتبہ حملہ آور ہو چکے ہیں، حالانکہ سابقہ کئی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کی انتخابی شفافیت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ الیکشن کمیشن ان کی جماعت کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا کیس سن رہا ہے اور کسی قسم کا ناپسندیدہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ سکندر سلطان سے بد دیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا، اور وہ آ ہی گیا، آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح اب دونوں مل کے تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی۔ اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز، ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ، یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں۔ جناب عمران خان اس وقت آئینی طور پر ملک کے وزیر اعظم نہیں، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت ان کے خلاف عدم اعتماد کو قانونی طور پر جائز قرار دے چکی ہے۔ ان کی طرف سے قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس کے بعد صدر مملکت کی طرف سے قومی اسمبلی توڑنے جیسے عمل کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی ملک کا موجودہ وزیر اعظم قانون کے مطابق ملکی افواج کے نئے سربراہ کا تقرر نہ کرے، کیونکہ اس طرح وزیر اعظم اور اس کی جماعت کو مستقبل میں سیاسی فائدے کی توقع ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم بدعنوان شخص ہے اور اس کے خلاف قائم بدعنوانی کے مقدمات کو غلط طریقوں سے ختم کیا گیا ہے۔ اگر موجودہ وزیر اعظم پر بدعنوانی کے مقدمات قائم تھے تو جناب عمران خان پر بھی بدعنوانی کے مقدمات قائم ہو چکے ہیں اور ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ جیسے مقدمات کا ان کو بھی سامنا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے رعایت چاہتے ہیں اور مد مقابل کو ملک کی عدالتیں رعایت دے چکی ہیں، لیکن وہ رعایت نہیں دینا چاہتے۔ اب اگر وہ موجودہ عوامی پسندیدگی کو کسی بڑے سیاسی تصادم کی طرف دھکیل دیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ابھی اس کے بارے میں کسی قسم کی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ معاشی طور پر مشکلات کا شکار ملک مزید مشکلات میں پھنس جائے گا، سیاسی دشمنی سماجی کشیدگی میں ڈل جائے گی اور تصادم کے وسیع امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ وقت سے پہلے انتخابات کا مطالبہ غیر آئینی نہیں، اور اگر فریقین مذاکرات پر آمادہ ہوں تو وقت سے پہلے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں تاکہ سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ ریاستی معاملات بھی چلتے رہیں اور کسی قسم کے تصادم کے خطرات کو مؤخر کر دیا جائے۔